صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسید بن حضیر نے کہا ما ہی بأول برکتکم یا آل ابی بکر، اے آل ابو بکر یہ تمہاری پہلی برکت نہیں۔ سوال یہ ہے کہ حضرت اسید بن حضیر کے اس جملے میں آل ابی بکر سے کون لوگ مراد ہیں؟ تو یہاں ایک قول یہ ہے کہ یا آل ابی بکر میں آل کا لفظ زائد ہے اور آل ابو بکر سے مراد تنہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات ہے۔ مگر میں اس قول سے متفق نہیں، کیونکہ یہاں برکت کے صدور کا سبب، جیسا کہ پوری حدیث آپ نے پڑھی، آپ جان گئے ہوں گے کہ یہاں برکت کے صدور کا سبب اور باعث حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات نہیں ہے بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ذات ہے۔ تو ایک قول یہاں پر یہ ہے کہ یا آل ابی بکر میں آل کا لفظ زائد ہے اور اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات ہے، مگر میں اس قول سے متفق نہیں۔ مجھے دوسرے قول سے اتفاق ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ آل ابی بکر سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات اور ان کے اہل و عیال اور ان کے متبعین اور ان کے اصحاب اور ان کے احباء ہیں۔ تو آل ابی بکر سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت اور ان کے اہل و عیال اور ان کے متبعین اور ان کے اصحاب اور ان کے احباء ہیں۔ حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت تیمم نازل کی۔ حدیث میں آپ نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت تیمم نازل کی۔ یہاں آیت تیمم سے اس حدیث میں کون سی آیت تیمم مراد ہے؟ کیونکہ آیت تیمم قرآن میں دو جگہ ہے، ایک جگہ سورہ نساء میں اور ایک جگہ سورہ مائدہ میں۔ سورہ نساء میں آیت تیمم کے الفاظ یہ ہیں وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا۔ اور سورہ مائدہ میں جو آیت تیمم ہے اس کے الفاظ یہ ہیں وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سورہ نساء میں جو آیت تیمم ہے اور سورہ مائدہ میں جو آیت تیمم ہے، سیاق و سباق کے ساتھ
اگر ہم پڑھیں تو سورہ نساء کی آیت تیمم یہاں سے شروع ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون ولا جنوبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، پھر وہاں سے لے کر وہاں تک جہاں تک میں نے پہلی بار پڑھا۔ اسی طرح سورہ مائدہ کی پوری آیت تیمم شروع سے اگر ہم پڑھیں تو اس کا آغاز یہاں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، پھر یہاں سے وہاں تک جہاں میں نے پہلی بار پڑھا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہاں جو حدیث میں آیا کہ پس اللہ تعالیٰ نے آیت تیمم نازل کی، تو یہاں آیت تیمم سے کون سی آیت تیمم مراد ہے؟ سورہ نساء کی آیت تیمم یا سورہ مائدہ کی آیت تیمم؟ تو علامہ قرطبی اور علامہ ابن بطال ان حضرات نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ یہاں آیت تیمم سے مراد سورہ نساء کی آیت تیمم ہے، اور علامہ واحدی نے اپنی کتاب اسباب النزول میں اس حدیث کے ذکر میں سورہ نساء کی آیت تیمم ہی ذکر کی ہے۔ تو اس سے بھی یہ بات مفہوم ہوتی ہے کہ انہوں نے آیت تیمم سے یہاں مراد لیا ہے سورہ نساء کی آیت تیمم۔ جو لوگ سورہ نساء کی آیت تیمم مراد لیتے ہیں ان کی ایک دلیل بھی بیان کی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آیت تیمم جو سورہ مائدہ میں ہے اسے آیت تیمم کے بجائے آیت وضو کا عنوان دیا جاتا ہے، آیت وضو اس کا نام رکھا جاتا ہے، اسے آیت وضو کہا جاتا ہے۔ اور صرف تیمم کا بیان وہ سورہ نساء ہی کی آیت میں ہے، محض تیمم کا ذکر وضو سے خالی کر کے وہ صرف سورہ نساء کی آیت میں ہے۔ لہٰذا یہاں آیت تیمم سے مراد سورہ نساء کی آیت تیمم ہے۔ یہ دونوں حدیثیں چونکہ امام بخاری نے بھی صحیح بخاری میں ذکر کی ہے، اور امام بخاری نے آیت تیمم کے ذکر میں منہو کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ، اور من کا لفظ یہ سورہ مائدہ والی آیت تیمم میں ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ امام بخاری نے آیت تیمم سے یہاں پر سورہ مائدہ والی آیت تیمم مراد لی ہے۔ اور علامہ عینی جو شارح بخاری ہیں انہوں نے اپنی کتاب عمدۃ القاری میں اس حدیث پر جو گفتگو کی ہے، سمجھ میں آیا نا، ان کے کلام کے مطالعے سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہاں آیت تیمم سے مراد وہ سورہ مائدہ والی آیت تیمم، سورہ مائدہ والی آیت تیمم۔ لیکن اس قول پر یہ اعتراض وارد ہوگا کہ سورہ مائدہ والی آیت تیمم میں وضو کا حکم بھی مذکور ہے، تو اگر یہاں اس حدیث میں آیت تیمم کے نزول سے مراد
سورہ مائدہ والی آیت تیمم کا نزول لیا جائے تو پھر لازم یہ آئے گا کہ تیمم کا حکم اور وضو کا حکم دونوں کا حکم اس موقع پر نازل ہوا، دونوں کا حکم ایک ساتھ نازل ہوا۔ حالانکہ اسلام اور اہل اسلام میں وضو کا حکم شروع سے چلا آ رہا ہے، ہر نماز وضو کے ساتھ ہی پڑھی جاتی رہی ہے۔ تو اگر آیت تیمم کے نزول سے یہاں مراد سورہ مائدہ والی آیت تیمم کا نزول لیا جائے تو اس سوال کا کیا جواب ہوگا کہ وضو کا حکم تو پہلے سے ثابت تھا، جبکہ اس تقدیر پر یہ لازم آ رہا ہے کہ وضو کا حکم بھی اسی موقع پر نازل ہوا۔ تو اس سوال کا جواب یہ کہہ کر دیا جا سکتا ہے کہ وضو کا حکم بلا شبہ پہلے سے ثابت تھا، مگر وضو کا حکم پہلے حدیث سے ثابت تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل سے ثابت تھا، اور قرآن کی آیت سے حکم وضو اب نازل ہوا۔ مگر اس جواب پر بھی اعتراض وارد ہوگا کہ پھر اس کی ضرورت کیا تھی؟ جب حدیث سے وضو کا حکم ثابت تھا ہی تو پھر آیت کے ذریعے اس حکم کے بیان کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس سوال کا جواب یہ کہہ کر دیا جاتا ہے کہ قرآنی آیت کے ذریعے پھر دوبارہ حکم وضو نازل ہوا تاکہ فرض وضو مطلوب التنزیل ہو جائے۔ فرض وضو کا حکم جو فرض ہے، وضو جو فرض ہے نا نماز کے لیے اور شرط ہے نماز کے لیے، سمجھ میں آیا نا، اس کا حکم مطلوب التنزیل ہو جائے، سمجھ میں آیا نا، نص قرآنی سے اس کا حکم مؤکد ہو جائے، مضبوط اور مستحکم ہو جائے، سمجھ میں آیا نا، تو یہ کہہ کر اس اعتراض کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ علاوہ اس کے اس اعتراض کا جواب یہ کہہ کر بھی دیا جاتا ہے کہ ممکن ہے کہ سورہ مائدہ میں جو آیت تیمم ہے اس کا وہ حصہ جس میں وضو کا حکم مذکور ہے وہ پہلے نازل ہوا ہو، اور اس کا وہ حصہ جس میں تیمم کا حکم مذکور ہوا ہے وہ اب نازل ہوا ہو۔ اور چونکہ یہاں حدیث میں آیت تیمم کے نزول کا سبب اس غزوے کے موقع پر ہے نا بیان کرنا مقصود ہے، اسی وجہ سے حدیث میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت تیمم نازل کی۔ مقصود چونکہ یہاں پر ہے نا تیمم کا بیان تھا، اس وجہ سے کہا گیا کہ اللہ نے آیت تیمم نازل کی۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اس اعتراض کا جواب یہ کہہ کر بھی دیا جا سکتا ہے کہ آیت تیمم کا بعض جس میں حکم وضو کا ذکر ہے ممکن ہے کہ یہ پہلے نازل ہو گیا ہو، اور سمجھ میں آیا نا، آیت تیمم کا بعض جس میں تیمم کا حکم مذکور ہے وہ اس موقع پر نازل ہوا ہو، سمجھ میں آیا نا۔ اور چونکہ یہاں سبب کو بیان کرنا مقصود ہے، اور جو سبب نزول آیت کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، حکم تیمم کے نزول کا جو سبب یہاں پر ذکر کیا گیا ہے وہ خاص تیمم سے متعلق ہے، اسی وجہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت تیمم نازل کی، سمجھ میں آیا نا۔ حالانکہ دونوں کا حکم جو ہے ایک ساتھ نازل ہوا، اگر یہ مان لیا جائے کہ دونوں کا حکم ایک ساتھ نازل ہوا، ورنہ تو دوسرا جواب وہ بھی ہے کہ ممکن ہے کہ پہلے ہے نا آیت تیمم کا بعض حصہ جس میں وضو کا حکم مذکور ہے نازل ہو چکا ہو اور یہ حصہ اب نازل ہوا۔ اور یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ سورہ نساء میں آیت تیمم کا اول جز ہے نا اس کا شان نزول دوسرا ہے، سمجھ میں آیا نا، جیسا کہ آپ تفسیر میں پڑھیں گے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى
حتی تعلموا ما تقولون ولا جنوبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا۔ تفسیر میں آپ پڑھیں گے کہ ایک صحابی امامت کے لیے آگے بڑھے اور سورہ قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت کرنی شروع کی، سمجھ میں آیا نا، اور وہ شراب پی کر آئے ہوئے تھے، سمجھ میں آیا نا، تو جہاں جہاں لا تھا نشے میں تلاوت میں حرف لا کو انہوں نے ثابت کر دیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ معنی تو فاسد ہو جائے گا نا، تو بیان کسی اور چیز کا مقصود تھا اور وہاں تلاوت کچھ اور ہو رہی تھی، نہیں سمجھے؟ تو اس دن سے جو ہے نا نشے کی حالت میں نماز کے قریب جانے سے منع کر دیا گیا۔ تو اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ اس حدیث سے کئی مسائل بھی مستنبط ہوتے ہیں۔ ان مسائل مستنبطہ میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی، یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ لوگوں کے لیے یہ بات جائز ہے کہ وہ کسی عورت کی شکایت کسی بنیاد پر کسی عورت کی شکایت اس کے شوہر سے نہ کر کے اس کے باپ سے کرے، اگرچہ اس کا شوہر موجود ہو۔ اس حدیث سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ شادی شدہ عورت کی شکایت اس کے شوہر کی موجودگی میں اس کے باپ سے کرنا جائز ہے، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے حضرت عائشہ کی شکایت کی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے۔ مگر میں اس پر اپنی طرف سے ایک جملے کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ شوہر سے شکایت کرنے سے کوئی مانع موجود ہو، اس لیے کہ یہاں لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق سے شکایت کی تو اس کی ہے نا وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ لوگوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں، تو آپ کے آرام میں خلل ڈالنا انہوں نے مناسب نہیں سمجھا، اس وجہ سے حضرت عائشہ کی شکایت اللہ کے رسول سے نہ کر کے ان کے والد حضرت ابوبکر صدیق سے کی۔ یہ احتمال یہاں پر موجود ہے، سمجھ میں آیا نا؟ تب ایسی صورت میں جو ہے باپ سے شکایت کی جائے۔ بہرحال تو ایک مسئلہ یہ مستنبط ہوتا ہے، سمجھ میں آیا نا؟ اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ باپ کے لیے یہ بات جائز ہے کہ وہ اپنی شادی شدہ بیٹی کی تادیب اور تنبیہ کرے، اگرچہ اس کا شوہر موجود ہو، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ پر زجر و توبیخ کیا، سمجھ میں آیا نا، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ تو باپ کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی شادی شدہ بیٹی کو تادیب کرے اس کے شوہر کی موجودگی میں۔ اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ بھی مستنبط ہوتا ہے کہ کسی مصلحت کے لیے مشقت کو برداشت اگر کرنی پڑے تو کرنی چاہیے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ہے نا اس خیال سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ ہو، حضرت ابوبکر صدیق کے زجر و توبیخ اور ان کی ہلکی ہے نا ضرب کو برداشت کرتے رہے اور دائیں بائیں وہ کھسکی نہیں، تو اس حدیث سے یہ بھی ایک مسئلہ مستنبط ہوتا ہے۔ اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ بھی مستنبط ہوتا ہے کہ عورتوں کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے آراستہ ہو، سجے سنورے اور اس کے لیے زیورات کا استعمال کرے، ہار پہنے، جیسا کہ یہ بات حدیث سے واضح ہے، چنانچہ آپ حدیث پڑھ چکے۔ اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ بھی مستنبط ہوتا ہے کہ مسافر کے لیے تیمم کرنا جائز ہے، کیونکہ یہ واقعہ سفر ہی کا تھا جس میں آیت تیمم کا نزول ہوا ہے۔ یہاں یہ بات واضح رہے کہ اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے،
امام شافعی، امام مالک، امام اعظم سب اس بات کے قائل ہیں کہ سفر میں تیمم جائز ہے، لیکن حضر میں تیمم جائز ہے یا نہیں ہے اس میں بعض کا اختلاف ہے۔ چنانچہ وہ حضرات جن کے میں نے نام لیے وہ تو حضر میں بھی تیمم کے جواز کے قائل ہیں، مگر حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام ظفر حضر میں تیمم کے جواز سے منکر ہیں اور تیمم کے حضر میں جواز میں اختلاف کرتے ہیں۔ مگر یہاں باب التیمم کی جو 2 حدیثیں آپ نے پڑھی ان میں سے جو پہلی حدیث ہے اس حدیث میں ان ائمہ کے قول پر دلیل موجود ہے، اور حضرت امام ابو یوسف اور امام ظفر کے خلاف وہ حدیث حجت ہے، کیونکہ پہلی حدیث یہی تو پڑھی نا کہ حضرت ابن عمر جرف سے مدینہ کے لیے چلے، سمجھ میں آیا نا، اور مقام مربد میں ٹھہر کر انہوں نے تیمم کیا، حالانکہ جرف اور ان کی منزل میں 3 ہی میل کی مسافت تھی، اور 3 میل کی مسافت یہ مسافت قصر نہیں ہے، تو گویا انہوں نے جو تیمم کیا ہے وہ حضر میں کیا ہے، تو اس حدیث میں ان حضرات کے قول پر دلیل موجود ہے، اور امام ابو یوسف اور امام ظفر کے خلاف وہ حدیث حجت ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو آپ مزید مسائل اس حدیث سے دریافت کر سکتے ہیں، اس حدیث سے بہت سارے مسائل مستنبط ہوتے ہیں، سمجھ میں آیا نا۔ انہیں نکات مستنبطہ میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ یہ حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عظمت و فضیلت پر بہت بڑی دلیل ہے، اور یہ حدیث آل ابو بکر کی عظمت و فضیلت پر ناطق ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس حدیث سے بہت سارے مسائل مستنبط ہوتے ہیں،